وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 155، درس نمبر 432. آج کا موضوع کیا ہمارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل کتاب تم سے درخواست کرتے ہیں کہ تم ان پر ایک لکھی ہوئی کتاب آسمان سے اتار لاؤ. تو یہ موسیٰ سے اس سے بھی بڑی بڑی درخواستیں کر چکے ہیں. ان سے کہتے تھے ہمیں خدا کو ظاہر یعنی آنکھوں سے دکھا دو. سو ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو بجلی نے آ پکڑا. پھر کھلی نشانیاں آئے پیچھے بچڑے کو معبود بنا بیٹھے تو اس سے بھی ہم نے درگزر کی اور موسیٰ کو صریح غلبہ دیا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. اور ان سے عہد لینے کو ہم نے ان پر کوہ طور اٹھا کھڑا کیا اور انہیں حکم دیا کہ شہر کے دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور یہ بھی حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے میں تجاوز یعنی حکم کے خلاف نہ کرنا. غرض ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 155. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، بسبب ان کے توڑنے کے وعدے ان کے اور وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے احکامات سے انکار کیا. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بغیر حق، اور مختلف متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا. وقولہم قلوبنا غلف، یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں. بل طبع اللہ علیہا، بلکہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے
ان پر مہر لگا دی ہے بکفرہم، ان کی انکار کے سبب، فلا یؤمنون الا قلیلا، اب اسی وجہ سے ان میں سے بہت کم یہ ایمان لاتے ہیں۔ سامعین اکرام، آیت مبارکہ جو ہے یہ دراصل یہ سارا ہمارا حال ہے، ہاں ہمارے لیے اس میں ایک انتباہ ہے۔ گزشتہ قوم کس وجہ سے معزول ہوئی اور اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی، تو وہ وجوہات بیان کی جا رہی ہیں۔ آج کی جو آیت ہے جو ہم نے پڑھی ہے، یہ تو واضح طور پہ اعلان کر رہی ہے کہ دیکھو یہ وجوہات ہیں، اے مسلمانوں یہ وجوہات ہیں۔ اگر تم اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دو گے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار کرو گے تو تمہارے دلوں پر مہر لگ جائے گی۔ اس مضمون کا محاصل یہ ہے، خلاصہ یہ ہے، اور وہ تو ہمارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ بل طبع اللہ علیہا، دیکھیں مہر کیوں لگتی ہے؟ مہر ایسا نہیں ہے کہ یعنی آپ کچھ نہ کریں اور مہر لگا دی جائے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جیسے کو تیسا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار کریں گے، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑیں گے، تو پھر آپ کے دل پر مہر لگ جائے گی۔ یہ مسلسل کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ وہ مسلسل انکار کرتے رہے۔ دیکھیں مسلسل انکار، گناہ کی بات الگ ہوتی ہے سامنے کرام، یہ مضمون میں آپ کو بیان کر بھی چکا ہوں اور پھر بھی بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیں گناہ الگ چیز ہے اور مسلسل انکار کرنا الگ چیز ہے۔ یہ پھر انکار نہیں، پھر بغاوت کے زمرے میں آتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ طغیانی، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ طغیانی پہ یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جو حد سے بڑھا، حد سے بڑھا، اب یہ کرے گا کیا؟ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، زندگی، دنیا کی زندگی کو یہ ترجیح دے دے گا۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، آج جہنم جو ہے اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ تو بہرحال فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ، اس آیت میں بس یہی ہمارے لیے مضمون ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بنی اسرائیل کا جو تذکرہ شروع کیا ہے یہ ہمارے سبق کے لیے ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اے مسلمانوں تم مجھ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دو۔ اب ہو سکتا ہے میرے بعض سامعین کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ ہم نے کوئی وعدہ کیا بھی ہے کہ نہیں ہے، جو نئے سننے والے ہیں میرے، جنہوں نے ابھی یہ درس کھولا ہے اور سن رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کو پتہ نہ ہو، وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ بھئی ہم نے تم کہہ رہے ہو کہ تم نے وعدہ توڑ دیا ہے، ہم نے تو کوئی وعدہ کیا ہی نہیں ہے اللہ سے، تو توڑیں گے کیسے؟ توڑنا تو جب ہوگا جب ہم کوئی وعدہ کریں، ہم نے تو اللہ سے کوئی وعدہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو یہ یعنی بنیادی طور پہ ہماری جو غلط فہمی ہے نا، وہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ اصل میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں سامنے کرام، یہ معاشرہ یہ نہیں سمجھتا کہ ہم نے اللہ سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے۔ دیکھیں وعدہ اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کا یہ بیان سچ نہیں ہے۔ ایک وعدہ تو کیا تھا آپ نے اللہ سے روز الست بربکم قالوا بلا، اللہ کی بندگی کا وعدہ آپ نے اللہ سے اس دنیا میں آنے سے پہلے کیا تھا کہ آپ ہی میرے رب ہیں۔ ابھی تو ہمارے رب کچھ اور بن گئے نا، پیسہ ہمارا رب ہے، پیسہ ہمیں پال رہا ہے، ہمارے تعلقات ہیں، ہم نے جو جوڑ توڑ کی ہوئی ہے وہ ہمارے رب بن چکے ہیں، لیکن حقیقت میں تو ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ پھر دیکھیں پیغمبر آتے ہیں، تمام پیغمبران کرام انسان کو وہ وعدہ یاد دلانے کے لیے آتے ہیں، اور وہ عہد الست یاد دلانے کے لیے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں، داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو یہ سارے جو ہیں یہ وعدے جو ہیں، اچھا اب پیغمبر آتا ہے، تھوڑی سی توجہ اگر آپ کی ہو میری طرف، پیغمبر آتا ہے، وہ ہمیں وعدہ یاد دلاتا ہے، پھر ہمیں اس وعدے کی تجدید کے لیے کہتا ہے
کہ تم کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اب پیغمبر کی بات پہ اگر ہم نے کان دھر دیے اور پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اسلام کو قبول کر لیا، تو یہ اسلام لانا جو ہے یہ دراصل ایک وعدہ ہے. ہماری تو یہ مسلمانی جدی پشتی مسلمانی ہے، ہم نے نہ کوئی وعدہ کیا ہے اللہ سے، اور یہ ایک ویسی ٹھپا لگا ہوا ہے، اور یہ ٹھپا ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. سامنے کرام، جب تک ہم اس وعدے کی سوچ سمجھ کے تجدید نہ کریں اور وعدہ نہ کر لیں اللہ سے، بیعت نہ کر لیں اللہ سے، تو یہ ہمارا جو اسلام ہے نا، یہ صرف نام کے اسلام ہے، نام کے ہم مسلمان ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ اسلام ہے کیا، ہمیں نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے کیا، اسلام ہمیں کس طرف لے جاتا ہے، اسلام کیوں ہے، قرآن کیا ہے، یہ کیوں آیا ہے، کیا اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں تھا، کیا اس کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا تھا؟ ہمارے خیال میں تو اس کے بغیر کامیابی بہت اچھے طریقے سے ہم کر سکتے ہیں. لگتا یوں ہے، اور ہمارے عمل گواہی دے رہے ہیں، ہمارے عمل پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو اللہ کی کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں، قصے کہانیوں کی ضرورت ہے، قصے کہانیاں جو ہمیں لوگ سنائیں گے وہ ہم سنیں گے، لیکن قرآن اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی جس طریقے سے ہم نے قرآن کو الوداع کہہ دیا ہے یا اس سے منہ موڑ لیا ہے، اعراض کر لیا ہے، تو یہ ایک بہت دکھ بھری داستان ہے. اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کی یاد ہم اپنے دلوں میں نہیں لانا چاہتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل تو دنیا کی محبت سے آباد ہیں، دنیا کی محبت سے ہمارے دل آباد ہیں. تو اس میں یعنی ٹھیک ہے، یہ وقت تو گزر جائے گا، لیکن جو آنے والا وقت ہے، جو آپ کی حقیقی زندگی جب شروع ہوگی، جب آپ کی ظاہر کی آنکھیں بند ہو کے باطن کی آنکھیں کھلیں گی، تو اس وقت پھر آپ بڑی ایک مشکل سے دوچار ہو جائیں گے. آپ کا کوئی اس وقت مددگار نہیں ہوگا. اس وقت تو یہ ہے کہ آپ مدد لے سکتے ہیں اللہ کے نیک بندوں سے، اور ہدایت بھی لے سکتے ہیں اللہ کی قرآن سے، اس کے پیغمبر سے آپ ہدایت لے سکتے ہیں. یہاں مدد کرنے والے ہیں، لیکن اس دنیا سے جب آپ کا پتہ کٹ جائے گا نا، تو پھر آپ کی ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے سوا پھر آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور اللہ سے تو آپ نے دنیا میں تعلق کاٹ لیا تھا، تو وہاں اس کی مدد تو پھر آپ کو نہیں ملے گی. وہاں تو آپ اللہ کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو. یہ جو یعنی آیت ہے 155 نمبر، اس میں بہت سی باتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے ہیں. اب مثال کے طور پہ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، کہ وہ کہتے ہیں ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ آج بھی ہم اپنے آپ کو، ہر ایک اپنے آپ کو علامہ سمجھتا ہے، اور ہر ایک خود پسندی کا شکار ہے. ہر انسان خود پسندی کا شکار ہے، اور اپنے آپ میں یہ اپنا یعنی اپنے آپ کو کل یعنی پورا عقل مند سمجھتا ہے کہ میں جو سمجھتا ہوں یا جو میری سمجھ ہے دین کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، بس وہ صحیح ہے، پوری ہے، بس کافی ہے. اور جہاں تک دین کا تعلق ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ہر انسان دین کے متعلق جو بھی نظریہ رکھتا ہے یا جو اس نے نظریہ بنا لیا ہے، اس کو یہ کافی شافی سمجھتا ہے. مزید اس میں تحقیق کی وہ ضرورت محسوس نہیں کرتا. اور ہر ایک جو ہے کل حزب بما لدیہم فرحون کے مصداق، ہر ایک شخص جو ہے، جو اس کے پاس ہے، جو علم اس کے پاس ہے، اس پر وہ اترا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے. ہر آدمی اپنے آپ کو خاص طور پہ دین کے معاملے میں عقل کل سمجھتا ہے. یہ بات میں آپ کو بتا دوں. میں تو آپ کو بات بتا رہا ہوں نا، لیکن مجھے پتا ہے کہ میری بات
کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہے، اور میری بات کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو اللہ کی بات پہ کوئی کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی۔ رسول کی بات پہ کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر ہمہ شمار کی تو کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ محکمہ مال کا دفتر ہے، انتقالات ہو رہے ہیں، بڑے سے بورڈ پہ لگا ہوا ہے کہ الراشی والمرتشی فی النار کلاہما فی النار، رشوت لینے اور دینے والا دونوں آگ جہنمی ہے۔ لیکن بڑے مزے سے رشوت لی بھی جا رہی ہے، دی بھی جا رہی ہے، سائلین آ رہے ہیں اور مٹھیاں گرم ہو رہی ہیں، اور جیبیں لوگوں کی جیبیں کاٹ کے اپنے ان کے کام کیے جا رہے ہیں۔ عام دیکھ لیں، ہمارا رسول کی بات پہ، نہ اللہ کی بات پہ نہ رسول کی بات پہ کوئی یقین نہیں ہے، اور نہ اس یعنی بڑی بھاری بات ہے، یعنی اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ ان کی بات پر توجہ دی جائے، اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اس کو تسلیم کیا جائے۔ یہ تسلیم کرنا ہماری کتاب میں نہیں ہے۔ اور ہر شخص اس وقت یعنی فرعون بنا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہوں، انا ولا غیری، میں ہوں، میرے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں گھر گھر کی بات ہے، گھر گھر کی بات ہے، اور ہر ایک اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، آپ کو معلوم ہے سامنے کرام۔ تو بہرحال یہ ذرا مسئلہ ہو جاتا ہے، اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ اس دل پر مہر لگ، جو سوچنے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے۔ قلوبنا غلف کی میں تشریح کر رہا ہوں کہ ہمارے دل تو یعنی علم کی تھیلیاں ہیں، غلافوں میں محفوظ ہیں، اور علم کی تھیلیاں ہیں اور وہ محفوظ ہیں، یعنی وہ کافی ہے اس میں جو کچھ بھی ہے جو سمجھ۔ تو یہی تھا۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مکے کے لوگ جو مشرکین مکہ تھے، عام طور پہ ان کا پروپیگنڈا کیا تھا کہ یہ بے دین ہو چکے ہیں، بے دین۔ تو یہی صورتحال آج بھی ہے۔ کوئی اگر آپ کے اولاد میں کوئی اولاد اگر نیک راستے کو اپنا لے تو آپ اس کو روکتے ہیں اور نہیں جانے دیتے، یعنی دین کی ڈیپتھ میں نہیں جانے دیتے، اور آپ کہتے ہیں کہ بھئی دنیا ہے، دنیا ہے، یہ تم پہ بڑی ذمہ داریاں ہیں، تم پھر کل بڑھو گے، بڑے آدمی بنو گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور پھر آپ اس کو روک لیتے ہیں۔ اور یہ میرے تو اپنے مشاہدات میں سے بات ہے۔ بہرحال تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، یہ تھوڑا سا غور کی بات ہے۔ مسلسل انکار، اگر آپ ایک رویہ اپنا لیں انکار کا تو دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ دیکھیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ یعنی ہر وقت آپ کے سامنے حق پیش ہوتا رہے اور آپ کا دل، یہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے حق پیش ہوا، آپ نے اسے سمجھا، تھوڑی دیر کے لیے آپ کا دل نے مان لیا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے عرض کروں، ابراہیم علیہ السلام نے جب بت توڑ دیے، بت خانے میں جا کے بت توڑ دیے، اور پھر لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی کیا تم نے کیا ہے ان بتوں کے ساتھ یہ معاملہ اے ابراہیم؟ انت فعلت بآلہتنا یا ابراہیم؟ قال بل فعلہ کبیرہم ثم نکسوا علی رؤوسہم، انہوں نے ایک لمحے کے لیے اپنے یعنی سر نیچے کیے اور غور کیا کہ ہاں بھائی یہ بت تو ہمارے نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، ہم کیوں ان کی عبادت کر رہے ہیں؟ لیکن پھر ان کا انکار غالب آ گیا، پھر وہ اڑ گئے اور کہا کہ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تمہیں تو معلوم ہے ابراہیم یہ تو بات نہیں کرتے ہمارے بت جو۔ تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ مواقع دیتا ہے، سامعین کرام، انسان کو حق کی قبولیت کے مواقع دیتا ہے،
اور یہ اللہ کی ذمہ داری ہے حق کو انسان تک پہنچانا، ایک یعنی دعوت دینا، یہ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے. اب مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے میرے منہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ وہ بات پہنچا رہا ہو. اب یہ تو آپ کے سوچنے کی بات ہے، آپ سوچیں اس بات پہ. اور میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھئی میری یعنی جو میں آواز آپ کو لگا رہا ہوں کہ حق کی طرف آ جاؤ اور قبول کر لو، تو اس میں میرا تو کوئی لالچ نہیں ہے. نہ آپ کو میں اپنا مرید بنانا چاہتا ہوں، نہ آپ کی جیب پہ میری نظر ہے کہ آپ اپنی جیب ڈھیلی کریں گے یا جو ہے میری دعوتیں کریں گے اور یہ مجھے گجرے پہنائیں گے پھولوں کے اور پھول کی پتیاں برسائیں گے. میں تو کسی چیز کا طالب نہیں، بس ایک حق کی آواز ہے جو آپ کے کان میں پہنچانی ہے میں نے. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے سے انسان کو اپنی طرف بلاتا ہے. یا عباد فاتقون، اے میرے بندو میرا تقوی اختیار کر لو. تو اگر اس وقت آپ نے اگر انکار کر دیا، حق کو نہ مانا، اس سے آنکھیں چرا لی اور اپنی ڈھیٹائی اختیار کر لی، بغیم بینہم، ضد، آپ میں ضد آ گئی کہ نہیں اب تو میں نہیں کر سکتا، اب تو دیکھو میرے پیچھے، میں تو ملک کا وزیر، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، میں تو چیف جسٹس ہوں، میں تو وزیر اعلیٰ ہوں اور میں تو وزیر اعظم ہوں، میں تو اب ملا نہیں بن سکتا، میں تو دین کی طرف ٹوٹلی تو نہیں آ سکتا. بس وہ ایک موقع ہے آپ کے انکار کا. جب وہ انکار آپ نے کر دیا، اب وہ انکار جو ہے اس سے دیگر انکار پھر جنم لیتے ہیں، ایک انکار سے پھر دیگر انکار جنم لیتے ہیں. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ دل پر مہر لگ جاتی ہے. یہ قانون قدرت ہے سامنے کرام، مسلسل یعنی نافرمانی سے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے. کانو یکفرون بآیت اللہ کے الفاظ ہیں قرآن میں. مسلسل یہ نافرمانی کی ان کی روش تھی نافرمانی کی. ذالک بانہم یکفرون بآیت اللہ، یہ قرآن کے یعنی انہی اہل کتاب کے بارے میں کہ ان کی ایک مسلسل وہ تھی. اور یہ چارج شیٹ اللہ تعالیٰ تو بتا رہے ہیں، گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا نا چارج شیٹ کہ بھئی فقالوا ارنا اللہ جہرتاً، اور پھر کہا ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. اور پھر فبما نقضهم میثاقهم، آج جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں نا کہ ان کے وعدے کو توڑنے کی وجہ سے. دیکھیں ایک وعدہ وفا کرنا ہوتا ہے، ایک وعدہ توڑنا ہوتا ہے. اور مجھے یہ کہنے دیں بات کہ ہم لوگ وعدہ توڑنے والے ہیں. اگر آپ نے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے، نہیں کیا تو آپ تو نرے کافر ہیں. اللہ سے کوئی وعدہ اگر آپ نے نہیں کیا ہے بندگی کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سوچ سمجھ کے اگر آپ نے یہ وعدہ نہیں کیا ہے، کسی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو پھر نرے کافر ہیں. آپ کا نام اسلامی ہے، باقی تو آپ میں کوئی اسلام کا تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ نہ اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، نہ رسول کی رسالت کے معترف ہیں آپ، یعنی اس کو نہ آپ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، نہ رسول کا اتباع کر رہے ہیں، نہ یوم آخرت کے لیے پھر آپ کا یقین ہے. تو بس پھر یہ ہے نا کہ آپ تو پھر آپ کا خیال ہے کہ ہم یعنی آپ کا جو بھی خیال ہے، لیکن آپ ناکام ہیں. آپ دنیا اور آخرت میں نقصان میں رہیں گے. خسرت دنیا والآخرہ کے الفاظ ہیں قرآن میں. اب یہ ہوگا کہ اگر اس رویے پر آپ کا دوام ہو، مسلسل انکار کی ایک کیفیت میں آپ پائے جاتے ہیں، تو پھر قدرتی طور پہ آپ کے دل پر مہر لگ جائے گی، جسے اللہ تعالیٰ اپنی طرف یعنی اپنی طرف سے کہہ رہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم،
ان کے مسلسل انکار کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگا دی ہے۔ دیکھیں، یہ میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ آپ اگر شکریہ کی روش اختیار کر لیں اور ایمان لے آئیں تو پھر آپ کے دل پر تو مہر نہیں لگے گی، لیکن اگر آپ انکار کر دیں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب پھر بڑا سخت ہے۔ تو یہ صورتحال ہے سامعین کرام۔ ہمیں تو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہمارے دل پہ مہر لگی ہوئی ہے یا نہیں لگی ہوئی، لیکن ہمارا یہ خیال ہے، وہ مہر کا معاملہ تو ایک طرف، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، خیال ان کا یہ ہے، ساری کوششیں دنیا کے لیے ہیں، ساری توجہ ظاہر کی طرف ہے، پھر ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ہدایت پہ ہے، مہتدون ہدایت پہ ہے۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے سامعین کرام، اس کو آپ نے بھی دیکھنا ہوگا اور سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا۔ تو ایسی صورتحال اگر آپ پہ وارد ہو گئی کہ مسلسل انکار کے سبب آپ کے دل پہ مہر لگ گئی، تو پھر یہ ہے کہ آپ کے چانسز بڑے کم رہ جاتے ہیں۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، بہت کم۔ اب جہاں تک اس آیت کے شان نزول کا تعلق ہے کہ یہود کی اکثریت حضور سے انکار کی حالت ہی میں مر گئی۔ کچھ آپ کو معلوم ہے 2 قبیلوں کو تو جلا وطن کر دیا گیا، ایک قبیلے کو جنگی قوت کو مار ڈالا گیا، قتل کر دیا گیا، لیکن انہوں نے یہ سب کچھ قبول کر لیا، جلا وطن بھی ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے تو ہم لوگ تڑپتے ہیں اور اس کے خواب دیکھتے ہیں، ان کی ملاقات کے اور زیارت کے، اور ان کو تو میسر تھی، حضور کی زیارت بھی میسر تھی، ایمان لانا بھی میسر تھا، لیکن وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا حضور کی رسالت سے۔ آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ حضور کی رسالت پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، بس اسی ضد اور ہٹ درمی پر ہم لوگ اڑے ہوئے ہیں اور اسی حالت میں جان دے دیں گے۔ اور ایمان لانے والے بہت کم لوگ ہیں، فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اب وہ یہود تھے، اس میں سے چند ایک لوگ ہی مسلمان ہوئے جو سینکڑوں کی تعداد میں تھے، جن کی تعداد ہزاروں میں تھی یہود کی، تو وہ جو ہے اس میں سے چند لوگ ہی ایمان لائے، ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے، باقی تو کافر ہو کے مرے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، یہ سچویشن آج بھی ہے سامنے کرام۔ یا تو آپ اللہ سے کیے ہوئے وعدہ یا تو آپ نے کیا نہیں ہے، اور کیا ہوا ہے تو آپ اسے توڑ رہے ہیں اور آپ انکار کر رہے ہیں۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ آپ دیکھیں، یہ آیت ہے، اس کے آئینے میں آپ اپنی شکل تو دیکھیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ترجمہ سنا دیں۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننے کی وجہ سے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور پیغمبروں کے ناحق قتل کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ،
اور ان کے اس یہاں تک انہوں نے کہا کہ ہمارے دل محفوظ ہیں غلافوں میں. بل طبع اللہ علیہا، یعنی غلافوں میں بند ہیں. آپ کو میں نے کہا نا کہ یہ علم کی تھیلیاں ہیں، غلافوں میں بند ہیں. یہ تو علم کے، اور آج ہر آدمی آپ دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں آپ کہ بس میں میری سوچ، میری سمجھ، میرا نظریہ، میرا عقیدہ یہ درست ہے، باقی لوگ لگے رہیں گے. فلا یؤمنون الا قلیلا بل طبع اللہ علیہا، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے ان کے انکار کے سبب. دیکھیں انکار کے سبب مہر لگتی ہے. انکار عام طور پہ ہم زبانی انکار نہیں کرتے، عملی طور پر ہم منکر حق ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں. فلا، اور یہ اس وقت کے یہودی تھے، وہ زبانی طور پہ نہیں انکار کرتے تھے، عملی طور پہ انہوں نے نہیں مانا، انکار کر دیا. فلا یؤمنون الا قلیلا، اب یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں. ابھی آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. لیکن انہوں نے عہد کو توڑ ڈالا تو ان کے عہد توڑ دینے اور خدا کی آیتوں سے کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق مار ڈالنے اور یہ کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، خدا نے ان کو مردود کر دیا، اور ان کے دلوں پر پردے نہیں ہیں بلکہ ان کے کفر کے سبب خدا نے ان پر مہر کر دی ہے، تو یہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.